حالانکہ نہ ہی اس میں کوئی سیکورٹی کے معاملات تھے، نہ ہی دیگر ایسے ایشوز تھے کہ جس کی وجہ سے بہانہ بنا کر مرزا چھپ سکتا تھا، کیونکہ گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جب پہلے انہوں نے خود دعوت دی اور کہا کہ یہ میری کرامت ہی نکلے گی کہ میرے پاس کوئی آئے گئے نہیں اور گفتگو نہیں کرے گا، اور پتہ چلا کہ ان کی کرامت الٹا ان کے گلے پڑ گئی۔ بالآخر پولیس کے ذریعے، ڈی ایس پی کے ذریعے پیغام دیا کہ میں کسی سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا دن 26 نومبر بہت ہی اہم دن تھا، کیونکہ گزشتہ ایک مہینے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک بات سوشل میڈیا پر اس کا بہت چرچا ہو رہا تھا اور موضوع بحث بنی ہوئی تھی، اور ہر طبقہ فکر کا شخص اس میں دلچسپی لے رہا تھا، اور نہ صرف مذہبی بلکہ جو دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس بات میں دلچسپی لے رہے تھے کہ آیا 26 نومبر کو کیا ہوگا۔ وہ بات یہ تھی کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرزا محمد علی جہلمی جو ہیں وہ انبیاء کرام کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں اور اولیاء کرام کی شان میں اپنی زبان کھولتا ہے، اور اس کی شر سے کوئی بھی شخصیت محفوظ نہیں ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ایک صحافی اویس ربانی نے یہ دیکھا کہ یہ معاملات کچھ آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کی کوئی روک تھام نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ مرزا محمد علی جہلمی جو ہے بار بار یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آ کر بات کرو، تو کیوں نہ یہ بہتر ہو کہ کسی عالم کو ان کے ساتھ بٹھایا جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ حق پر کون ہے اور سچا کون ہے، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا کے نزدیک سب غلط ہیں اور صرف وہی صحیح ہے، اور جو اس کا دین ہے، اس کا جو فرقہ ہے علمی کتابی، وہ کہتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں، باقی تمام مکتبہ فکر کے لوگ غلط ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کسی بھی مکتبہ فکر کے علماء کرام ان کے ساتھ مل کر بیٹھتے اور گفتگو کرتے اور حق اور سچ واضح ہو جاتا۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مفتی حنیف قریشی نے کہا کہ میں تیار ہوں، اور بیچ میں اویس ربانی جو صحافی ہیں انہوں نے یہ کردار ادا کیا اور 26 نومبر کی تاریخ ایک مہینہ پہلے دی کہ جس میں یہ تھا کہ چونکہ اتوار کا دن ہوگا اور دن کا ٹائم ہوگا، اور اس میں یہ چونکہ ایک مہینہ قبل بتایا جا رہا ہے، تو تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 26 نومبر اتوار کے دن یہ دونوں جمع ہو جائیں اور گفتگو کریں اور اس موضوع کو ختم کریں، تاکہ جو دنیا اس بارے میں حق اور سچ جاننا چاہتی ہے وہ سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ کون گستاخ ہے اور کون جو ہے وہ ٹھیک ہے اور حق پر ہے۔ تو آج 26 نومبر بروز اتوار مفتی حنیف قریشی اور اویس ربانی اور ان کے ساتھ 2-3 افراد مرزا کے پاس پہنچے اور ان کی اکیڈمی کے باہر انتظار کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ہمیں اندر جانے کی اجازت ملے اور ہم جا کر بات کریں۔ حالانکہ نہ ہی اس میں کوئی سیکورٹی کے معاملات تھے، نہ ہی دیگر ایسے ایشوز تھے کہ جس کی وجہ سے بہانہ بنا کر مرزا چھپ سکتا تھا، کیونکہ گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جب پہلے انہوں نے خود دعوت دی اور کہا کہ یہ میری کرامت ہی نکلے گی کہ میرے پاس کوئی آئے گئے نہیں اور گفتگو نہیں کرے گا، اور پتہ چلا کہ ان کی کرامت الٹا ان کے گلے پڑ گئی، اور مفتی طارق مسعود جو کہ دیوبند کے عالم دین ہیں وہ اپنا کتابیں وغیرہ لے کر ان کے علاقے جہلم پہنچ گئے، تو انہوں نے ایک ہفتہ تک تقریباً جو ہے بات کا جواب دینا ہی گوارا نہیں کیا اور اپنے بل میں چھپا رہا۔ تو اب تو یہ ہوا کہ مفتی حنیف قریشی نہ صرف ان کے شہر پہنچے بلکہ ان کے دروازے پر پہنچ گئے، ان کی اکیڈمی کے باہر کھڑے رہے، لیکن کئی گھنٹے انتظار کرنے کے باوجود بھی مرزا ان سے بات نہ کر سکا، اور بالآخر پولیس کے ذریعے، ڈی ایس پی کے ذریعے پیغام دیا کہ میں کسی سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں نے کبھی کیا ہے۔ تو بات یہی ہوئی کہ وہ ڈر گیا اور اس نے اپنی ہار مان لی کہ میں بات کرنے کے قابل نہیں ہوں، بس میں چند آدمیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر اکیڈمی کے اندر محدود رہ کر 4 لوگوں کو گمراہ تو کر سکتا ہوں،
एकेडमी और वीडियो के जरिए चंद लोगों तक अपना गुमराह कुन पैगाम तो पहुंचा सकता हूँ, अंबिया कराम की शान में गुस्ताखियाँ तो कर सकता हूँ और सहाबा कराम की शान में गुस्ताखियाँ तो कर सकता हूँ, औलिया कराम को बुरा भला तो कह सकता हूँ, लेकिन किसी आलिम के सामने बैठकर गुफ्तगू नहीं कर सकता, इतनी मेरी औकात नहीं है। ये इन्होंने आज साबित कर दिया। अब इसमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी को भी हम इतना बड़ा कोई नहीं कहते कि वो कोई बहुत बड़े आलिम दीन हैं और बहुत बड़ी शख्सियत है और बड़े काबिल एहतराम, नहीं, बस यहाँ तक तो ठीक है कि उन्होंने एक मुनाजरे का जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट किया और गए, लेकिन सामने वाले ने अपनी जहालत का सबूत देते हुए मुनाजरा नहीं किया। लेकिन इससे बढ़कर हम इन मुफ्ती हनीफ कुरैशी को ज़्यादा कुछ नहीं कहते, इस वजह से कि गुज़श्ता अय्याम में हमने ये भी देखा कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी की ज़ुबान से खुद ही कई मरतबा सहाबा कराम की शान में गुस्ताखियाँ हुई हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी जो गलती हुई उसको माना और उससे रुजू किया। लेकिन हम फिर भी यही कहते हैं कि गलती एक मरतबा होती है, दो मरतबा होती है, लेकिन जिस शख्स की ज़ुबान आम हो और वो हमेशा सहाबा कराम की गुस्ताखियाँ करते रहते हों तो फिर हम उसे काबिल एहतराम नहीं समझते हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहते हैं कि चूँकि उन्होंने अपनी गलती से रुजू कर लिया है तो लिहाजा उनको इस पर मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराते, लेकिन हमारे लिए वो भी शख्स काबिल एहतराम नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक़ रहा मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलवी का, तो आज दुनिया ने देख लिया, न सिर्फ मजहबी तबके ने बल्कि गैर मजहबी तबका यानी जो दीगर शोबजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी चूँकि इस गुफ्तगू में, इस मुनाजरे में दिलचस्पी ले रहे थे और वो देखना चाहते थे कि कई अरसे से मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलवी जो है बड़े दिलेराना अंदाज में कहता है कि मुझसे गुफ्तगू करो, मैं मंजी ठोक दूंगा, मुझसे गुफ्तगू करो, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। आज उन्होंने भी देख लिया कि कौन जो है भीगी बिल्ली बन गया और कौन अपने बिल में छुप गया और गुफ्तगू करने से कौन आज पीछे हट गया। या दुनिया ने देख लिया और पता चल गया कि जो हम सहाबा कराम की बात करते हैं, अंबिया कराम की बात करते हैं, औलिया उज़्ज़ाम की बात करते हैं, तो हम अपनी जगह दुरुस्त हैं और हम अपने अकीदे पर मजबूती के साथ खड़े हैं। और जो मिर्ज़ा इल्मी किताबी दीन लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और ज़बरदस्ती उनके दिलों में सहाबा कराम और औलिया उज़्ज़ाम के बारे में नफ़रत उंडेल रहे थे उनके दिलों में, उनके दिमाग में, तो आज उन तमाम लोगों पर भी ये वाज़ेह हो गया, अज़हर मिन अश-शम्स हो गया कि मिर्ज़ा गलत है, जहलवी का जो दीन है, जहलवी का जो फ़िरका है वो गलत है। जो सहाबा कराम को मानने वाले हैं, औलिया कराम को मानने वाले हैं, वो दुरुस्त हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए।